ایک عورت دکان سے چوری کرتے پکڑی گئی، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ عدالت میں پیش ہوئی تو جج نے پوچھا، آپ نے دکان سے کیا چرایا؟ عورت، جناب میں نے ایک پیکٹ سٹرابری کا چرایا۔ جج، اس پیکٹ میں کتنی سٹرابری تھی؟ عورت، 6 عدد تھی۔ جج، فی سٹرابری کے حساب سے تمہیں 6 دن جیل دینے کی سزا دی جاتی ہے۔ اچانک ایک دم ہال میں ایک آواز گونجی۔ جج نے پوچھا، محترم آپ کون؟ آدمی، جناب میں اس عورت کا شوہر ہوں۔ جج، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آدمی، جناب اس عورت نے صرف سٹرابری نہیں، ساتھ ایک پیکٹ چنے بھی چرائے تھے۔ یہ سنتے ہی جج نے کہا، اس عورت کو فوراً رہا کیا جائے کیونکہ اس کے خاوند نے سچائی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ ٹیچر، آج ایسا سوال پوچھوں گی جس کا جواب تم نہیں دے سکو گے۔ بچہ، میم جی آپ پوچھو تو صحیح۔ ٹیچر، فٹ بال میل ہے یا فیمیل؟ بچہ، فیمیل۔ ٹیچر، وہ کیسے؟ بچہ، جس کے پیچھے 22 لڑکے لگے ہوں وہ فیمیل ہی ہوگی نا۔ ایک آدمی نے اپنے پڑوسی سے پوچھا، میاں تمہارے پاس کتنی بھینسیں ہیں؟ آدمی، 3۔ پڑوسی، روزانہ کتنا دودھ دیتی ہیں؟ آدمی، جناب 21 کلو۔ پڑوسی، اس میں سے کتنا فروخت کرتے ہو؟ آدمی، الحمدللہ 30 کلو فروخت کرتا ہوں اور 3 کلو گھر کے لیے رکھتا ہوں۔ ایک لڑکی دوسری لڑکی سے کہہ رہی تھی، اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تو تم سکون کی نیند سوتی ہوگی۔ دوسری لڑکی، آج 5واں دن ہے، سکون تو بہت ملا مگر سوئی نہیں۔ ایک عورت ڈاکٹر کے پاس گئی۔ عورت، ڈاکٹر مجھے نیند بہت آتی ہے، ہر وقت سوئی رہتی ہوں۔ ڈاکٹر، آپ کون سا موبائل استعمال کرتی ہو؟ عورت، 3310۔ ڈاکٹر، میں آپ کو یہ سمارٹ فون لکھ دیتا ہوں، واٹس ایپ اور فیس بک انسٹال کر لیں، نیند کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایک صاحب کی نئی شادی تھی۔ اگلے دن ہی صبح سویرے دلہن سے بولے، جلدی سے کھانا پکاؤ ورنہ فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ دلہن بیچاری نے ڈرتے ڈرتے اور جلدی کھانا تیار کیا کہ پتہ نہیں ورنہ کیا ہو جائے گا۔ کچھ دیر گزری تو پھر حکم ہوا، میرے کپڑے استری کرو ورنہ۔ وہ خاتون پھر اٹھی، جلدی سے کپڑے استری کر کے دے دیے کہ پتہ نہیں ورنہ کے بعد کیا ہوگا۔ پھر کچھ دیر گزری، کسی اور کام کے کرنے کا حکم ہوا اور ساتھ ہی ورنہ، اور اس کے بعد روزانہ ہی ہر کام کے حکم کے ساتھ ورنہ ضرور لگتا۔ کرتے کرتے اولاد پیدا ہوئی، بچے بھی جوان ہو گئے۔ اس صاحب کا وہی اسٹائل کہ ہر بات کا حکم اور پھر ورنہ۔ ایک دن وہ خاتون کسی بات پر غصے میں تھی، اتنے میں شوہر نے حسب معمول حکم دیا کہ میرے لیے کھانا بناؤ ورنہ۔ محترمہ بہت غصے میں تو پہلے بیٹھی تھی، کہنے لگی، ساری زندگی گزار دی میں نے تیری ورنہ کی گردان سنتے، آج بتا دو ورنہ کیا کر لوگے؟ میں کھانا نہیں بناتی، ورنہ کیا کر لوگے؟ تو صاحب نے مسکین سی صورت بنا کے کہا، ورنہ بھوکا ہی رہ لوں گا۔ سردار کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کے 2 ٹیسٹ ہوں گے۔ سردار نے زور سے رونا شروع کر دیا، اب کیا ہوگا؟ میری ماں تو ان پڑھ ہے۔ فقیر، 1000 دو، جو مانگو گے ملے گا۔ پٹھان، یہ لو 1000۔ فقیر، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ پٹھان، اب مجھے 5000 دو۔ ایک دوست دوسرے دوست سے، مجھے کوئی ایسا مشورہ دو کہ میں امیر ہو جاؤں اور میری زبان پر ہر وقت اللہ کا نام رہے۔ دوسرا دوست، تم بھیک مانگا کرو، اللہ کے نام پر دے دے بابا، مولا کے نام پر دے بابا، اس طرح تم امیر بھی بن جاؤ گے اور تمہاری زبان پر ہر وقت اللہ کا نام بھی رہے گا۔ پٹھان، سڑک کراس کرتے وقت ٹرک سے ٹکرا گیا۔ ڈاکٹر پٹھان سے، کیا تمہیں نظر کچھ نہیں آ رہا تھا جو ٹرک سے ٹکرا گئے تھے؟ پٹھان، نظر تو آ رہا تھا لیکن ٹرک پر لکھا تھا
تو لنਘ جا ساڈی خیر ہے۔ لڑکے والوں نے کہا ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو نہ زیادہ کھاتی ہو اور نہ زیادہ پیتی ہو اور بس چپ چاپ رہے۔ لڑکی والے ایسی لڑکی تو آپ کو ICU میں ہی ملے گی۔ ایک جہاز جب کافی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ زور زور سے ہنسنے لگ گیا تو لوگوں نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ پائلٹ نے جواب دیا مزہ تو تب آئے گا جب پاگل خانے والوں کو پتہ چلے گا کہ میں فرار ہو گیا ہوں۔ ایک پٹھان سہاگ رات کو کچھ کیے بغیر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی بولی خان جی میری ٹانگوں کے درمیان سوراخ ہے۔ پٹھان تبھی میں سوچ رہا ہوں یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ رہی ہے۔ ایک ٹرین میں 2 چینی اور ایک پاکستانی سفر کر رہے تھے۔ اچانک ایک مینڈک آ گیا۔ ٹرین میں چینیوں نے جلدی سے پکڑ لیا کھانے کے لیے۔ پاکستانی یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری 2 اور مینڈک نمودار ہوئے۔ چینی جیسے ہی انہیں پکڑنے کے لیے تیار ہوئے پاکستانی نے جھپٹا مار کے ان سے پہلے دونوں پکڑ لیے۔ چینیوں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا آپ تو یہ نہیں کھاتے پھر کیوں پکڑ لیے؟ پاکستانی 15 کا 1 20 کے 2۔ ایک عمارت میں آگ لگی ہوئی تھی۔ عمارت کا مالک بچاؤ بچاؤ کوئی آگ بجھاؤ کی دہائی دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے سے دیگچے میں پانی بھر کر عمارت کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے آواز دی شیخ صاحب آپ کی مدد کا بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ شیخ صاحب بولے بھائی احسان تو آپ کا مجھ پر ہے، ورنہ پانی کا اتنا بڑا دیگچہ اگر گھر پر گرم کرتا تو کافی گیس خرچ ہو جانی تھی۔ ایک پٹھان نے سرکاری زمین پر غیر قانونی دیوار بنائی۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ کچھ ایسا کرو کہ دیوار پرانی لگے۔ پٹھان نے دیوار پر لکھ دیا ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ 2 سیٹوں والا ہیلی کاپٹر قبرستان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ گورنمنٹ نے ایک سردار افسر کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ سردار نے 2 گھنٹے بعد اطلاع دی 931 لاشیں مل چکی ہیں، مزید کھدائی جاری ہے۔ ایک مراسی کی بیوی کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ کسی مولوی سے دم کرواؤ۔ مراسی کی بیوی خوبصورت تھی، اب مولوی صاحب روزانہ دم کرنے گھر ہی آ جاتے۔ مراسی پھر ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا ڈاکٹر صاحب مولا خوش رکھے، چنگا مشورہ دیتا سی، میری بیوی دا بخار تے لہ گیا ہے پر ہن مولوی مگرو نہیں لیندا پیا۔